نحمد علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ایئر، سال کے جانے کا غم منائیں کہ سال کے آنے کی خوشی منائیں؟ جانے والا تو جا رہا ہے، آنے والا بھی آئے گا اور چلا جائے گا۔ سال یا ایئر کیا ہوتا ہے؟ سال مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، مہینے ہفتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ہفتے دنوں پر مشتمل ہوتے ہیں، دن گھنٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں، گھنٹے منٹس پر مشتمل ہوتے ہیں، اور منٹس سیکنڈز پر مشتمل ہوتے ہیں، اور سیکنڈز لمحات یا پھر ملی سیکنڈز پر۔ تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ الآن جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ ہمارا نہیں رہا، وہ پلٹ کے نہیں آ سکتا، اور جو آنے والا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری پہنچ سے باہر۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ الآن، آج نہیں، اب، یہ وقت جو اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ ہے ہمارا، اور اس کی مدت کتنی ہے؟ ایک ایک لمحہ، ہر آنے والا لمحہ گزرتا جا رہا ہے اور ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے، جیسے برف پگھلتی جائے، جیسے برف قطرہ قطرہ بن کے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں ڈھکی بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ پگھلنے پہ آتی ہے تو بالکل ختم ہو کے رہ جاتی، چوٹیاں پھر اسی طرح خالی دکھائی دینے لگتی، اجڑ جاتی، وہ قطرہ قطرہ بن کے پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی خاص 100 سال کی ہو، وہ سال سال، مہینے مہینے اور دن دن کر کے گزر جاتی، اور ہر لمحہ گزرتا ہی جا رہا ہے۔ جو چیز ہاتھ سے چلی گئی، چاہے وہ کتنے ہی سال ہیں، وہ تو چلے گئے، وہ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے ان کو کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے بارے میں اب صرف ہمارا ریکارڈ محفوظ ہے، ہم اسے لا نہیں سکتے، بالکل بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا غم منانے کا بھی فائدہ نہیں، اس لیے کہ غم منانے میں بھی وقت لگ جائے گا، اور غم منایا ہوا وقت بھی پھر ہاتھ سے نکل جائے گا، اور آنے والا وقت تو بالکل غیر یقینی سی چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے جو چیز ہاتھ میں ہی نہیں، جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ آپ کی اپنی کہاں سے؟ اور جو آپ کی اپنی نہیں، اس پہ خوشی کس بات کی؟ جس چیز کے آپ مالک ہی نہیں، جو رزق پر ہے، اللہ چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہیں دے، اس پہ خوشی کس لیے منا رہے؟ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آج کو دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں کہ یہ کس کام میں گزر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز وقت جیسی نہیں، یا وقت کسی دوسری چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی سے بڑی دولت آپ سنبھال سکتے ہیں، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات، لاک کر دیجئے، روک لیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کے مالک ہیں، چاہیں رکھیں چاہے لٹائیں، جو چاہیں کریں، آپ کا اس پہ بس چلتا ہے۔ لیکن وقت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی، اس پہ آپ کا بس نہیں چلتا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کو آپ خرید نہیں سکتے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ تو بس ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ اس کو بہتر سے بہترین میں استعمال کیا جائے۔ کامیاب وہی ہے جو اس کو اچھی طرح استعمال کرنا جانے۔
کو اچھی طرح استعمال کرنا جانے. جس نے استعمال کر لیا وقت اس کا ہو گیا. یہ پاس کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی پاس ہوتا چلا جاتا ہے، پاسٹ بنتا جاتا ہے. یہ کاٹنے کی چیز نہیں، وہ تو خود ہی کٹتا چلا جاتا ہے، آپ کے پاس رکتا ہی کہاں ہے، تو کٹ کٹ کے گرتا جاتا ہے، تو بہتا جا رہا ہے. تو صرف استعمال کرنے کی چیز. اور پھر یہ کہ کون اسے سب سے بہتر اور سب سے اہم کاموں میں استعمال کرتا ہے. قرآن پاک میں وقت کے لیے یا وقت کے ریفرنس سے 2 صورتیں آئی ہیں. ایک ہے العصر اور دوسری ہے الدہر. عصر کا معنی ہے وقت اور دہر کا معنی ہے زمانہ. عصر یعنی وقت کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی یعنی وقت کی. ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ، بے شک، یقینی طور پر انسان خسارے میں ہے. یعنی وقت گواہ ہے کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے، یعنی انسان کا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے. اس نقصان سے صرف وہ بچ سکتا ہے جو ایمان لا کر نیک کام کرے، ایک دوسرے کو حق بات بتائے، ایک دوسرے کو اچھی بات بتائے، اور ایک دوسرے کو حق پہ تھام کے رکھے، صبر کی تلقین کرے، نہ خود پھسلے نہ ساتھیوں کو پھسلنے دے. کیونکہ اگر دوست، ساتھی، آس پاس کے لوگ پھسلے تو پھر تم بھی نہیں بچ سکو گے. سب ایک دوسرے کو پکڑ کر رکھے، سب ایک دوسرے کو سیدھا رکھے، سب ایک دوسرے کو سنبھالے، سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں. تو گویا ایک ہے ہمارا ذاتی کردار، ایک ہے ہمارا ذاتی استعمال وقت کا، اور دوسرا ہے ہمارا انسانوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت، جسے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیں تو پھر لازم ہے کہ اس میں ہم حق کی پیروی کریں. صرف خود اچھا بننے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ دوسروں کو بھی، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی محبتیں ہیں، جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. کیونکہ انسان تو سوشل اینیمل کہلایا، حالانکہ انسان کے لیے اینیمل کا لفظ درست ہی نہیں ہے. انسان انسان ہے، وہ اینیملز کی قسم میں سے نہیں ہے. لیکن کہنے کی بات ہے، کہا یہ جاتا ہے، بہت سی چیزیں غلط العام مشہور ہیں. بہرحال انسان خسارے میں ہے. انسان تنہا نہیں رہ سکتا. انسان کو انسانوں کے ساتھ لازماً تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، اور انسان کا ایک بڑا وقت انسانوں کے ساتھ گزرتا ہے. اس وقت میں خسارے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے پھر؟ کہ ہم اس وقت میں دوسروں کو بھی حق پر چلانے کی کوشش کریں، ان کو بھی حق پر قائم رکھیں، ان کو بھی سیدھا کرتے رہیں، ان کو بھی احساس زیاں دلاتے رہیں، ان کو بھی نقصان کا یا زیاں کا احساس دلاتے رہیں. اور جب وہ پھسلنے لگے تو ان کے ساتھ پھسلنے کی بجائے انہیں تھام لیں. شیخ ابو الفتاح ابو غدہ کہتے ہیں، خسران اور محرومی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی اور ساری فرصت عمر برباد کر دی. یعنی عمر میں جو فراغت تھی یا فرصت تھی ضائع کر دی. عمر انسانی کے لمحات دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتے ہیں اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ کما حق کو فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی جیسے اٹھانا چاہیے، اور وہ ہے صحت اور فرصت. یعنی صحت کے بارے میں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اور اسی طرح فرصت کے اوقات بھی اس طرح گزارتے ہیں گویا کوئی اور مشغولیت یا اور کوئی مشکل آنے والی ہی نہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے ہٹیں گے نہیں
جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر 1، اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، کوئی دوسرے لفظوں میں اپنا وقت کیسے استعمال کیا، کن کاموں میں لگایا، کیونکہ عمر کس چیز کا نام، وقت کا نام یا وقت گزارنے کا نام ہے۔ دوسرے، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، جو عمر کا بہترین حصہ ہے، جس میں انسان کی ساری صلاحیتیں بہترین طریقے پہ کام کرتی۔ تیسرے، اس نے مال کہاں سے کمایا۔ چوتھے، کس کام میں لگایا۔ پانچویں، کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے، یعنی جو سیکھا اس پر عمل کیا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دے، یعنی کسی معاملے میں ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہماری کج فہمیوں پر ہمیں نہ پکڑنا، اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنانا، یعنی وقت کی کیئر کرنے والا، پرواہ کرنے والا بنانا۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے اوقات میں برکت فرما، یعنی میرے وقت میں برکت پیدا کر دے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکوں۔ اور کس طرح ان کی دعا قبول ہوئی، اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے، یعنی میرے اوقات اور لمحات کو درست کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اوقات کو درست کس طریقے پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے، اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ یعنی یہ ایک پیمانہ انہوں نے دیا اپنے وقت کے استعمال کو جانچنے کا کہ واقعی تم بہترین کام میں استعمال کر رہے ہو یا نہیں۔ جو بھی کام تم کر رہے ہو، جو بھی وقت تم گزار رہے ہو، وہ تمہیں کس کے قریب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب یا شیطان کے قریب، جنت کے قریب یا دوزخ کے قریب۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک جوہر ہے۔ جوہر کا معنی معلوم ہے نا آپ کو، جول، جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہیرے جواہرات میں سے آپ قیمتی سے قیمتی کو دیکھیں، اس کا کوئی نہ کوئی ایک خاص معاوضہ ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک خاص معاوضہ ہوتا ہے، لیکن ایک سانس پوری دنیا بھی دے کر آپ لینا چاہیں ایکسٹرا، یا ایک لمحہ جو پوری دنیا کی قیمت سے بھی خریدنا چاہیں تو وہ نہیں آپ کو مل سکتا۔ لیکن ہم اتنی قیمتی دولت کو کس طرح لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ اسے بہترین میں استعمال نہیں کرتے۔ عامر بن قیس ایک تابعی تھے، ان سے ایک شخص نے کہا، آؤ بیٹھ کر باتیں کریں، آؤ بیٹھ کر کچھ گپ شپ لگائیں، کوئی باتیں کریں۔ انہوں نے جواب دیا، تو پھر ذرا سورج کو بھی ٹھہرا لو کہ وہ آگے نہ جائے، تو پھر ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے۔ یعنی اگر وقت نہ گزرے تو ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی فضول گپ شپ کریں گے، اور اگر اس گپ شپ کی قیمت اتنا قیمتی وقت دینا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کس چیز میں گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ بات کرنے منع اور خاموش رہے انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیکار کی باتوں میں اور ایسے موضوعات پر گفتگو نہ کرے کہ جس سے کچھ حاصل نہیں۔ ابن جریر طبری ہر روز 14 ورقے لکھتے تھے، یعنی 14 ورقے، ورقہ 2 پیج کا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی فائدے کے بغیر نہیں گزارا، ہر وقت کچھ نہ کچھ مفید کام کرتے تھے۔ فتح ابن خاقان کے بارے میں آتا ہے، عباسی خلیفہ متوکل کے وزیر تھے، کہ وہ اپنی آستین میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے، اور جب انہیں سرکاری کاموں سے ذرا سے بھی فرصت ملتی، یعنی تھوڑے سے بھی انتظار کے لمحات بیچ میں آتے، وہ فوراً کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے، یہ تھوڑی دیر بھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ البیرونی کے شوق کا عالم یہ تھا کہ حالت مرض میں مرنے سے چند منٹ پہلے ایک فقیہ جو ان کی مزاج پرسی کرنے آئے تھے، ان سے علم الفرائض یعنی وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی روح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے، اور صحابہ کرام اور تابعین کے عمل کے نمونے ہم سامنے رکھیں
تو ایک کامن چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ سال اور مہینے جو ہمیں ملے ہیں، یہ دراصل ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے. ہمارا امتحان اس میں یہ ہے کہ اس خزانے کو کس چیز کے خریدنے میں استعمال کرتے ہیں، کس طرح اسے استعمال کرتے ہیں، کن کاموں میں لگاتے ہیں. اور پھر وہی معیار کہ سالوں کا نہیں، لمحوں کا جائزہ لیں، لمحوں کو گنیں، لمحوں کا حساب لیں کہ ان سے کیا خرید رہے ہیں. کیونکہ ایک لمحہ یا ایک سانس ایک جوہر ہے، ایک ہیرا ہے. ایک ہیرا خریدنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ زندگی بھر انتظار کرتا رہتا ہے کہ کچھ پیسے جمع ہو تو کچھ ایسی چیز خریدی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سانسوں کی شکل میں ایک ایک سانس ایک ہیرے سے قیمتی، کیونکہ ہیرا بھی پیسوں سے مل جاتا ہے، ایک سانس جو چلا جاتا ہے وہ نہیں واپس آتا. یہ دیکھیں کہ اتنی قیمتی چیز کو کس کام میں لگایا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کریں کیا؟ کیا جانے والے وقت کا افسوس کرتے رہیں، آنے والے کے بارے میں خوش ہوتے رہیں، یا وقت ایک خاص موڑ پر آئے تو اس موقع پر ایکسائٹیڈ ہو جائیں، راتوں کو جاگیں، گھومیں پھریں، شور ہنگامہ کریں، اچھل کود کریں، شغل میلہ کریں؟ اس رویے کو کیا نام دیں گے؟ یا یہ کہ نیا سال آ جائے تو کسی کو کارڈ لکھ کر بھیج دیں اور کارڈ خریدنے میں وقت لگائیں. یعنی زندگی کس لیے ہے؟ کیا کل کا دن جو نئے سال کا پہلا دن ہوگا آج کے دن سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، اسی طرح سورج نکلے گا، اسی طرح غروب ہو جائے گا. وہ تو ہم نے نام دیا نا. یہ تو سال و ماہ کی تقسیم کس لیے ہے؟ پہچان کے لیے ہے. یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ کسی ایک دن کو آپ بہت زیادہ اہمیت دے کر اس میں آپ اپنے روٹین کے کام بھی چھوڑ بیٹھیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں، چھٹی منائیں اور اپنے وقت کو بیکار لغو کاموں میں گزار دیں اور سمجھے کہ اس سے حق ادا ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہوگی. اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنی اس عمر عزیز کو، جس کی ایک ایک سانس ایک ایک ہیرے سے قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنا جانے، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا جانے. اور بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اس وقت کے بارے میں آپ اپنی زندگی کو صحیح طور پر پلان کریں، اپنے اوقات کی بہترین تقسیم کریں. اس کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر جو گھڑیاں گزریں اس میں سے ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے. ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، مثلا نماز میں، مثلا قرآن کے ذریعے، مثلا دعا کے ذریعے، مثلا تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کر کے. یعنی دن کا ایک وقت کس میں؟ رب کے ساتھ تعلق میں. یعنی وقت کی تقسیم کیسے؟ یعنی اس وقت جو بات میں کر رہی ہوں وہ کیا ہے دراصل؟ کہ ہم اپنے وقت کو بہترین طریقے سے کس طرح گزاریں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وقت کو بہترین طریقے پر گزارنے کی پلاننگ کریں. اس پلاننگ کے لیے رہنمائی کہاں سے لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. آپ نے وقت کی پلاننگ کرنا کس طرح سکھائی؟ ایک عقل مند انسان کی پہچان کیا بتائی؟ کہ اس کی زندگی میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جب وہ اپنے رب سے باتیں کرے، جیسے نماز ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا کلام ہے، جیسے دعا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، اس سے مانگا جا رہا ہے. اور اسی طرح انسان کی جو کیفیات ہیں، انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص طرح کا رجوع کرنا اور اس سے اپنے احساسات یا اپنے خیالات کو شیئر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی رودات سنانا. پھر فرمایا کہ عقل مند شخص کو ایک گھڑی ایسی گزارنی چاہیے جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنا احتساب. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اپنے احتساب میں کیا سوچا جائے کہ میں اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں. آج کے لیے تم بہت کچھ کر رہے ہیں، کل سے مراد یہاں آخرت.
یعنی احتساب میں یا احتساب نفس میں نمبر 1 سوال کہ اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں، اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. کیونکہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں کریں گے وہ کل کاٹنا پڑے گا. کیونکہ بہت سے لوگ بڑے بڑے کارنامے کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ لوگ کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی. وہ سب کچھ صرف آج کے لیے کرتے ہیں، کل کو بھولے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ مشکل کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ یہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو اپنی ذات کے محاسبے میں نمبر 1 کل کے لیے کیا کر رہے ہیں، نمبر 2 میرے فرائض کون کون سے ہیں اور کیا میں نے ان کو ادا کیا. اپنی عبادات کا محاسبہ کریں کہ کیا وہ سٹینڈرڈ کی ہیں، کوالٹی کی ہیں. اپنے معاملات یعنی انسانوں کے ساتھ جو حقوق ہیں ہمارے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یعنی اپنے نفس سے لے کر شوہر، بیوی، والدین، رشتہ دار، ہمسائے اور دیگر انسانوں کا حق. کون بیمار ہے، کون مدد کے لائق ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے. پھر اسی طرح اپنی عادات اور اپنے اخلاق کا جائزہ. احتساب نفس میں اور کیا چیز؟ اپنی زبان کو دیکھے، زبان کی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں احتساب اور جائزہ کہ کیا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، کیا میں نے چغل خوری چھوڑی، غیبت چھوڑی، طعنہ زنی چھوڑی، فضول لغویات میں وقت گزارنا چھوڑا. پھر اسی طرح اپنے مال کے بارے میں سوچے، مال کہاں سے آ رہا ہے، کس چیز پہ لگ رہا ہے، کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا، کہیں فضول خرچی تو نہیں ہو رہی. یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اپنی ذات کے محاسبے میں نہیں، ہر وہ چیز جو ہماری ذات سے متعلق ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں یا پھر ہمارے اخلاق اور عادات ہیں، ان سب چیزوں کا محاسبہ. پھر فرمائے کہ ایک ایسی گھڑی جب کہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو، یعنی کائنات میں غور و فکر، اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. اس کے لیے خواہ تھوڑا سفر کرنا پڑے، خواہ تھوڑا کمرے سے باہر نکل کر آسمان اور زمین کو غور سے دیکھا جائے، یا کوئی کتابیں ایسی پڑھی جائیں، یا کسی میوزیم میں یا کسی لیبارٹری میں یا کہیں بھی ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر ہو سکتا ہو، تو زندگی میں اس کے لیے بھی وقت نکالا جائے. کیونکہ کائنات میں غور و فکر کے ذریعے انسان جتنا اللہ کے قریب پہنچتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور چیز سے پہنچتا ہو. اور یہ اللہ کی پہچان ہی کا ایک ذریعہ ہے. خالق کو اس کی تخلیق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اور ایسی گھڑی جب کہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالے، یعنی اپنے آپ کو بھی فراموش نہ کرے، اپنی ضروریات کو پورا کرے آسان طریقے سے. اتنا سونا کہ جس سے کام میں بہتری آئے، سستی اور کاہلی نہیں. اتنا کھانا کہ جس سے طاقت آئے، نشاط آئے، سستی نہیں. اسی طرح نہانا دھونا، پرسنل ہائیجین، ان سب چیزوں کو عبادت سمجھ کے کرے. اور ان کاموں کے کرنے کے بعد اگر پھر بھی وقت بچ جائے، یہ ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ فارغ ہو رہے ہیں، تو اسلام میں فراغت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہمارے دین میں فراغت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اب میں فارغ ہوں. مومن فارغ نہیں ہوتا کبھی بھی. فارغ ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا، وقت کا بیجا استعمال. اگر ایسا وقت ہو کہ جس میں آپ ایکٹیولی کوئی کام نہ کر پا رہے ہوں، تو اس صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ذکر الہی کر سکتے ہیں. آپ کا اپنا کام ختم ہو گیا، آپ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں.
آپ کے اپنے ٹارگٹ اچیو ہو گئے، آپ کے اپنے ایمز میں آپ کامیاب ہو گئے، تو اب آپ کیا کریں؟ دوسروں کی طرف نظر ڈالیں. اگرچہ روٹین میں آپ دوسروں کی مدد کرتے بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ پہ چلے جائیں، اپنے رب کی عبادت میں اور کثرت کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر سے تھکائیں خود کو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اس کی طرف رجوع کریں. عموماً جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم بور ہونے لگتے ہیں، پھر ہم اپنے لیے اوٹ پٹانگ مشغلے ڈھونڈتے ہیں، جس سے نہ اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ انسانوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. بیکار کے کام کرنے لگتے ہیں. تو زندگی کم تر درجے کے کام کرنے کے لیے نہیں. ہیرے جواہرات سے آپ، یا ہیرے جواہرات کے بدلے میں آپ بیکار سنگریزے اور پتھر نہیں لیتے، وہ نہیں خریدتے. کبھی آپ ایسا نہیں کریں گے کہ سونا دے کر مٹی خریدیں. تو وقت تو سونے سے بھی قیمتی، اس کو لگائیں ایسے کاموں میں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو. تو اس سے زیادہ خسارے کا یا نقصان کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو گویا ہمیں وقت کو صرف استعمال نہیں کرنا، صرف اچھے کاموں میں نہیں، یعنی بہتر سے بہترین میں، اعلیٰ ترین میں، اور اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے، کچھ بھی لگانا پڑے، مال و دولت، ہیرے جواہرات، کچھ بھی دے کر بہترین کام کر سکے تو بہترین کے لیے وقت نکالیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے. امام بخاری کے ایک استاد تھے. ایک دفعہ لکھتے لکھتے ان کا قلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے آواز لگائی، کوئی مجھے نیا قلم 1 دینار میں دے دے. اور دینار بہت بڑی رقم تھی ایک قلم کے لیے. مثلا یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے کوئی مجھے 1000 روپے میں پین دے دے. تو لوگوں نے قلموں کی بارش کر دی. ہر ایک تجارت کا موقع ہاتھ آیا تو انہوں نے فوراً لیا بہترین قلم اسی وقت، تاکہ ان کے وقت کا ایک لمحہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ان کے نزدیک 1 دینار کی کوئی قیمت نہ تھی اس وقت کے مقابلے میں جسے وہ استعمال کرنا چاہتے. بعض اوقات ہمارا حال کیا ہوتا ہے، سستی چیزیں خریدنے کے لیے سارا دن بازاروں میں خالی کر کے وقت ضائع کرتے. نہیں، یہاں سے یہ سستا نہیں، بھاؤ تاؤ کرنے میں، جھگڑے کرنے میں، ادھر نہیں، اس مارکیٹ چلتے ہیں، اس نہیں. حالانکہ بعض اوقات اتنا ہی کرایہ لگا کے وہ پیسے پورے کر دیتے ہیں، صرف دل کی تسلی کہ یہ چیز یہاں 2 روپے سستی اور 2 روپے مہنگی. پھر اسی طرح بعض لوگوں کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے تھے کہ وہ کتابیں خرید سکیں یا اعلیٰ قلم خرید سکیں، تو وہ کیا کرتے تھے، کرائے پہ کتاب فروشوں کی دکان لے کر ساری رات کتابیں پڑھتے تھے. مثلا جاہز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بک سیلرز کی دکان کو رات بھر کے لیے کرائے پہ لے لیتے تھے. میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ 1 رات مجھے اس میں رہنے دو. دن میں تو نہیں رہ سکتے کیونکہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی تھی، تو رات بھر اس میں رہ کے کرائے پر پوری رات کتابیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک علم کی قدر و قیمت تھی. کیونکہ وہ سب خرید نہیں سکتے تھے تو انہوں نے یہ حل نکالا. ابن رشد کا نام آپ نے سنا ہوگا. ابن رشد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو شعوری زندگی تھی اس میں صرف 2 راتوں کو مطالعہ نہیں کر سکے تھے. صرف 2 راتیں ان کی زندگی میں ایسی گزری کہ جس میں وہ کچھ پڑھ نہیں سکے تھے، ورنہ وہ ہر رات کو پڑھتے تھے. اور ہماری زندگی میں شاید کوئی 2 راتیں ہوں جس میں ہم ساری رات پڑھے ہوں. یہ ضروری نہیں کہ ابن رشد ہر روز ساری رات پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے دن کے علاوہ رات کا بھی کچھ وقت علم حاصل کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، کیونکہ رات کے وقت تھوڑی دیر پڑھنا پوری رات کی قیام سے زیادہ افضل. جوینی ایک مشہور متکلم ہے، فقیہ ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے امام غزالی کے بھی استاد تھے. جوینی کہتے ہیں کہ میں سونے اور کھانے کا عادی نہیں ہوں. مجھے دن اور رات میں جب نیند آتی ہے سو جاتا ہوں، جب بھوک لگتی کھا لیتا ہوں. ان کا اپنا ایک طریقہ تھا زندگی گزارنے کا کہ ان چیزوں کی ان کے نزدیک وہ اہمیت نہ تھی کہ اس کے لیے بہت اہتمام کر کے گھنٹوں لگاتے. ان کو اصل غرض کس سے تھی؟ کام سے، پڑھنے سے. ابن الجوزی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 1000 ہے، یعنی 1000 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے.
وہ اپنی عمر کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے. اس وقت فاؤنٹین پین تو نہیں ہوتے تھے، لوگ کلمے تراش کر کر کے لکھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھتے وقت جو قلم وہ تراشتے تھے تو اس کے تراشے وہ جمع کرتے جاتے تھے. جب وہ فوت ہوئے تو ان تراشوں کو جلا کر پانی گرم کیا گیا جس سے انہیں غسل دیا گیا. ایک قلم کو گھڑنے میں، یعنی آپ پینسل شارپ کرتے ہیں تو کتنا اوپر سے اترتا ہے، اگر اس کو جمع کرنا شروع کر دیں تو وہ مرنے کے بعد اتنی دیر تک جلتا رہے. ظاہر ہے کہ بڑی کوانٹٹی ہوگی تبھی جلے گا کہ جس سے پورے مردے کو نہلانے کا پانی گرم ہو جائے. اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ انہوں نے لکھنے میں کتنا وقت لگایا ہوگا اور کتنے قلم گڑے ہوں گے. ابن جوزی اپنے ایک روزنامچے یعنی اپنی ڈائری الخاطر میں لکھتے ہیں کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر بلا مقصد گھومتے رہتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو گھورتے رہتے ہیں اور قوموں کے اتار چڑھاؤ پہ رائے زنی کرتے رہتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، وہ فلاں ملک میں فلاں بادشاہ کے ساتھ یہ ہو گیا، فلانی جگہ پر یہ واقعہ پیش آ گیا. عموماً لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، اخبار پڑھ لی، پھر اخبار پڑھنے کے بعد خبروں پہ تبصرہ شروع کر دیا، کبھی اس سے ڈسکس کیا، کبھی اس سے کیا، کبھی اس سے کیا. کچھ دیر جھوٹی سچی خبریں پڑھنے میں گزر گئی، کچھ اس پہ تبصرہ کرنے میں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تبصرہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. وہ ہر چیز سے ایک سبق اور عبرت تو لیتا ہے، لیکن بیکار کی ڈسکشن اور گفتگو کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. اور بہت سی باتیں انسان جب پڑھتا ہے تو اسے پڑھ کر کبھی خود سے بھی ڈسکس کرنا چاہیے، اپنے اندر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ کثرت کلام جو ہے، گفتگو کی زیادتی جو ہے، یہ بہت سے اوقات کو ضائع کرنے کا اور برباد کرنے کا سبب ہوتا ہے. جتنی لاتعال باتیں کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی وقت نکلتا چلا جائے گا اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹائم ویسٹرز کون سے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں سب سے نمبر 1 ٹیلی فون ہے. ایک ایک کال پہ آپ بعض اوقات 15 منٹ 20 منٹ آرام سے صرف کر لیتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کے پاس جائے اور بیٹھے تو بات کرے، اب یہ کہ جب چاہے فون پر 15-20 منٹ لگا لے، احساس بھی نہیں ہوتا، نہ کرنے والوں کو نہ سننے والوں کو. تو عموماً ہم جو وقت ضائع کرتے ہیں اس میں کئی اسباب ہوتے ہیں. نمبر 1 تو ذاتی سبب ہے، ہم خود اپنے وقت کی ضائع کرنے کا. ہم خود ہمارے ذاتی مسائل اور ہماری نفسیاتی کیفیات جتنا ان میں الجھا ہوتا ہے اتنا ہم وقت ضائع کرتے ہیں. کوئی نقطہ اندر کھٹک رہا ہے، کوئی خلش دل میں پل رہی ہے، کوئی سستی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی کاہلی ہے، کچھ خواہشات نفس ہے. یہ سب کچھ مل کر وقت کے ضائع کرنے کا سبب ہوتی. کیا ہے؟ پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، بور ہو رہے ہیں، موڈ نہیں ہے. یعنی سب سے بڑا سبب اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا ہم خود ہیں، ہمارا نفس ہے. اور پھر ہم ظلم یہ کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خود اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ کرتے ہیں. مثلا کوئی نقطہ ہمارے ذہن میں اٹک گیا، کوئی جذباتی کیفیت ہم پہ گزر گئی، کوئی رونے کی بات ہے، خود کیسے روئیں، ساتھ کسی کو جب تک نہ رلائیں. ہنسنے کی بات، ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ نہیں کہا گیا ہمیں کہ نہ ہنسو نہ رو، نہیں. اگر اس وقت ہمارا ہنسنے کو جی چاہ رہا ہے تو پھر ہماری کوشش ہوگی کہ صاحب اپنا کام چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ ہنسے، یا ہم اپنا کام بھی چھوڑ دیں. اگر ہمارا اس وقت رونے کا موڈ ہے تو پھر ہم دوسروں کو بھی کام چھوڑا کے ان کا وقت ضائع کریں گے، یا پھر یہ کہ اپنے فرائض کو چھوڑ کے بیٹھ کے صرف روتے رہیں گے. کام کرنے والا رکھا ہوا ہے اور ہم رو رہے ہیں کیونکہ اس وقت رونا آ رہا ہے. اپنے نفس پہ قابو ہی نہیں ہے، سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے، اپنے جذبات کی کوئی لگام ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو جب تک خود ہم سیدھا نہیں کرتے، جب تک اپنے اوپر خود قابو نہیں پاتے، کوئی ہم کو سکھا نہیں سکتا، کوئی ہم کو سمجھا نہیں سکتا، کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا. سب سے بڑے دشمن ہم نمبر 1 اپنے آپ کے خود ہیں. اچھا، بعض اوقات ہمیں ہر وقت نئے نئے تجربے کرنے کا، نئے نئے
ایکسپیرینس کرنے کا، نئی نئی چیزیں بیکار کی جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے. یعنی کوئی ایک کام نہیں زندگی میں لگ کے کریں گے، کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا. اچھا وہ کیا کر رہا ہے، اپنے کام سے کوئی غرض نہیں. اچھا یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. دوسروں کے اوپر تجسس، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کی، دوسروں کے کام میں دخل اندازی. راہ جاتے دوسروں کو کام چھڑا کے ان کو ڈسٹرب کر کے، پھر یعنی نہ اپنے وقت کی قدر ہے نہ کسی اور کے وقت کی قدر ہے. پھر اسی طرح پاپولیرٹی کا بڑا شوق ہوتا ہے بعض اوقات ہمیں، کہ ہم سب میں ہر دل عزیز ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، سب ہمیں چاہیں. اس کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کریں گی. پھر اسی طرح پرفیکشنسٹ کہلانے کا شوق ہوتا ہے. اب اس شوق کی وجہ سے بعض اوقات ہم ایسی چیزوں پر زیادہ ٹائم لگانے لگتے ہیں، یہ زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں کہ جن کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، کام کو درست کرنا چاہیے، اس میں پریسیژن ہونی چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہم اس میں بھی حد اعتدال سے بڑھنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی کام پھر ہمارا مکمل ہو ہی نہیں پاتا. ہم اس کی وجہ سے اور بہت سے اہم کاموں کو بھول جاتے ہیں. پھر ہر کام اپنی مرضی سے کرنا، اپنے طریقے پہ کرنا، اپنی صلاحیت اور قابلیت کا لوہا منوانا. مثلا ہم عورتوں کو عادت ہوتی نہیں یہ سروینٹس کیا برتن دھوئیں گے، جیسے برتن میں دھوتی ہوں ویسا تو کوئی دھوتا ہی نہیں. جو صفائی مجھے آتی ہے وہ تو زمانے میں کسی کو نہیں آتی. ہر عورت یہی سمجھتی. تو اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھنا کہ میں نہ ہوئی تو کام ہوگا ہی نہیں، یا میرے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یا مجھ سے اچھا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور اس شوق میں یعنی خود کو منوانے کے شوق میں پھر بہت سے کام بیکار کے اپنے ذمہ لے لینا، یا اپنی صلاحیتوں کو کم درجے کے کاموں اور چیزوں میں ضائع کرتے رہنا. پھر اسی طرح سستی، ٹال مٹول، چیزوں کو ڈیلے کرنے کی عادت. اچھا پھر کبھی کر لیں گے، کوئی ضروری آج ہی کریں پھر ہو جائے گا، اچھا کل کر لیں گے. تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ داناؤں کے رجسٹر میں کل کا لفظ نہیں ملتا، وہ اپنا سب کام آج ہی کرتے ہیں. عقل مندی اس لفظ کو قبول نہیں کرتی، یہ خیالی پلاؤ پکانے والوں کا سہارا ہے. اچھا پھر کر لیں گے. پھر اسی طرح کاموں کو ادھورا چھوڑ دینا. اچھا بعض کام جب ہم ادھورے چھوڑتے ہیں تو پھر دوبارہ کہاں سے کرنے پڑتے ہیں، شروع سے کرنے پڑتے ہیں، اس میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے. پھر کچھ وجوہات جو ہیں وہ معاشرے کی طرف سے ہوتی، ہماری کچھ رسم و رواج، کچھ طور طریقے ایسے ہیں جن میں ہم بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں. مثلا آپ کسی میت پہ چلے جائیں، چاہے وہاں کچھ نہ کریں، گھنٹوں بیٹھے رہیں. کسی شادی پہ چلے جائیں، انتظار کرتے رہیں، ابھی بارات آئے گی، ابھی فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، پھر کھانا لگے گا، پھر کھانا کھایا جائے گا، پھر کھانا کھا کے جو گپ شپ شروع ہوتی ہے اس میں تو رات ختم ہو جائے، لیکن ہمارے شوق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو ہمارا جو معاشرتی سیٹ اپ ہے یا طریقہ کار ہے وہ ایک بہت بڑا سبب ہے اوقات کو ضائع کرنے کا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ اپنے کی نہ کسی اور کی. اب مثلا شادیوں میں کیا ہوتا ہے، بیٹھے آپ گھنٹوں انتظار میں، معلوم نہیں کس کے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. کچھ لوگ تو بےچارے صرف چپ کر کے بیٹھے ہی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، ذکر بھی نہیں کرتے. ان پر تو اور ترس آتا ہے، کاش انہیں پتا ہوتا کہ ایک ایک لمحہ جو یہ گزار رہے ہیں یہ ان کو خسارے ہی کی طرف لے جا رہا ہے. یہ کون سی دولت ضائع کر رہے ہیں جو کبھی واپس نہیں آئے گی. پڑھنا لکھنا یا کوئی اور مفید کام کرنا کہ کسی کو کوئی اچھی بات بتانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ جو انتظار کے لمبے طویل اوقات ہیں، چاہے وہ بس سٹاپ پر ہو، چاہے وہ گھر میں کسی کا ہو رہا ہو یا کسی بھی جگہ پر، انتظار کا وقت گزارنا یا انتظار کے لمحات استعمال کرنا ہمیں بالکل نہیں آتا. تو جو شخص اپنے مختلف چیزوں میں، کیونکہ اب ہم سارا سیٹ اپ تو نہیں بدل سکتے، کیسے آپ معاشرے کو ایک اوور نائٹ چینج لا سکتے ہیں اس میں، تو وہ تو نہیں تبدیل ہو رہا، تو آپ کو خود ہی تبدیل ہونا ہے. آپ کو اب سوچنا ہے کہ آپ اپنے ان اوقات کو کس طرح استعمال کریں. پھر وہی چیک رکھیں اپنے اوپر کہ یہ لمحہ مجھے کس کے قریب کر رہا ہے، جنت کے کتنے قریب کر رہا ہے. جب آپ کوئی کام کر ہی نہیں رہے تو جنت تو بڑا ہی مہنگا سودا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ،
جنت تو مہنگا سودا ہے، سب سے مہنگی چیز ہے جنت، جس چیز کا کوئی تصور کر سکے، اور وہ وقت کے اچھے استعمال سے ہی خرید سکتے ہیں آپ۔ اب یہاں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو اللہ کی رحمت سے ملے گی، پھر ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں، چونکہ اللہ کی رحمت سے ملے گی اس لیے وقت کو جیسے چاہیں استعمال کر لیں، اس کو جیسے چاہیں ضائع کر دیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرتی طور طریقے ہیں، انہی معاشرے کے موجودہ سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے اس کو بہتر سے بہتر بنانا، اس کے لیے ہم تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں، آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم مثلاً کیا کچھ کر سکتے ہیں، فرصت کے لمحات اور اوقات کہاں کہاں ہمیں ملتے ہیں، اور ان کو ہم کس کس طرح بہترین سے بہترین طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہو گیا کہ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے شادیوں کے موقع پر اتنی بھیڑ اکٹھی کر لی جاتی ہے، اور صرف یہ سوچ سوچ کر کہ فلاں کیا کہے گا اگر اس کو نہیں بلایا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، حالانکہ دیکھا جائے تو لوگ نہ جا کر راضی ہیں نہ گھر رہ کے راضی ہیں۔ یہ ایک قابل فخر بات سمجھی جاتی کہ ہماری شادی میں فلاں فلاں نے شرکت کی یا اتنے زیادہ لوگ آئے، تو پاپولیرٹی کا شوق ہے نا، خود نمائی کا شوق ہے، تو کچھ پڑھنے کا رکھ لیں، کچھ ایسے لوگوں کو ملے، وہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن سے آپ بہت عرصے سے ملے نہ ہوں، کوئی ضروری کام ہو، کچھ اچھی چیزیں ان کو بتا سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، کسی بیمار کا حال پوچھ سکتے ہیں، خود اپنے کرنے کا، اور اگر کوئی بھی چیز آپ سمجھتے نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ذکر تو کر ہی سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو کسی سے کچھ لینے دینے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ اپنی پرائرٹیز مقرر کریں۔ اگر آپ وقت بچانا چاہتے ہیں اور بہترین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پرائرٹیز کی لسٹ بنائیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ کون سے وہ کام ہیں جو آپ کو ہر صورت کرنے ہی کرنے ہیں اور کرنے چاہیے، ان کو لکھ لیں، کیونکہ ان میں سے کسی بھی کام کی بھول آپ کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے دوچار کر سکتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر فرض کے درجے میں ہیں، جو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری کی شکل میں، اور ان کی پھر کچھ کچھ ڈیٹیلز بھی لکھ لیں، آئندہ کی پلاننگ اور اپنے پروجیکٹس۔ پھر آپ دیکھیے کہ اپنے جو بھی ایمز ہیں یا جو بھی آپ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اوقات کے ساتھ باندھیں، یعنی صرف ایمز یا پرائرٹیز کو نہیں رکھیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کون سا کام کس وقت میں کرنا ہے اور پھر کون سا کام کس وقت تک کرنا ہے۔ یہ بھی بہت ضروری، یعنی دو طرح سے، ایک تو وہی جو پہلے تقسیم میں نے آپ کو بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ایک وقت عبادت کے لیے، ایک وقت کائنات میں غور و فکر کے لیے، ایک وقت کھانے پینے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح آپ کیا کریں کہ جو بھی آپ کے مثلاً عبادت کے اوقات ہیں یا آپ کے دیگر کاموں کے، تو اپنے کچھ ٹائم ٹیبلز بنائیں۔ یعنی ٹائم ٹیبل کا تصور کیا ہے؟ صرف اسکول کالج کے لیے، طالب علم کے لیے ہوتا ہے ٹائم ٹیبل، حالانکہ ہر انسان کو ایک ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت ہے۔ ترجیحات مقرر کریں، اپنا ڈیلی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، صبح کیا کرنا ہے، دوپہر کیا کرنا ہے، شام کیا کرنا ہے، سونے سے پہلے کیا کچھ پورا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ویکلی بنائیں کہ ویکنڈز پہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح منتھلی ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کو کیا کیا نیکی کے کام کر لینے چاہیے۔ مثلاً اتنی کتابیں میں پڑھ لوں گی، اتنے لوگوں کو میں وزٹ کروں گی، اپنے رشتہ داروں میں سے اتنوں کو فون کروں گی، اتنوں کو خط لکھوں گی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے۔ پھر اسی طرح اپنی سالانہ پلاننگ بھی کریں، مثلاً اپنے ایک کورس کی پلاننگ کریں۔ مثلاً میں ہر دفعہ جب ایک کورس شروع ہوتا ہے تو میں اپنے مائنڈ میں ایک پلاننگ بناتی ہوں، قرآن کے ساتھ تعلق کی ہمیشہ ایک نئی پلاننگ ہوتی ہے الحمدللہ، کہ اس دفعہ کے کورس میں مجھے کیا سیکھنا ہے، کن چیزوں کو توجہ دینی ہے، کس اینگل سے قرآن کو پڑھنا ہے، کس طرح اس کو سیکھنا ہے۔ اور اس طرح الحمدللہ جتنی دفعہ میں نے قرآن پڑھایا ہے ہر دفعہ ایک نیا ٹارگٹ رکھا ہے، ایک نئی پلاننگ کی ہے، ایک نیا ایم رکھا ہے، اور پھر الحمدللہ اس کو اچیو بھی کیا ہے۔ پھر احتساب بھی ضروری ہے اپنا، کہ جو سوچا تھا وہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔
محض پلاننگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. پلاننگ پلس ٹائم پلس پھر آگے احتساب ایویلیویشن بھی کہ آپ نے کیا بھی ہے یا نہیں. کیونکہ بعض لوگ پلاننگ میں تو ایک لمبا وقت لے لیتے ہیں, منصوبے بھی بناتے ہیں, خود کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں, خود کے ساتھ ہی خلاف ورزی کرتے ہیں, یعنی اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض کام ہمیں مشکل لگتے ہیں تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تو مشکلات میں اللہ سے مدد مانگے, نہ کہ چھوڑ کے فرار حاصل کریں. ایک کام جو آپ واقعی سمجھتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے, مسئلہ یہ کہ اتنی صورتیں مجھے حفظ کرنی ہے, اتنی دعائیں مجھے زبانی یاد کرنی ہے, اب ساری زندگی نہیں کی تو اب یہ کیسے ہو سکتی ہیں, مجھ سے نہیں ہوتی, میں تو چھوڑ رہی ہوں کورس, یہ ہر روز ایک نئی چیز ہمیں کہتے ہیں یہ بھی یاد کر لو, یہ اپنی عادت میں ڈال لو. تو فرار حاصل کرنے سے تو اصلاح نہیں ہو سکتی. مشکل اوقات میں اللہ سے مدد. ایک حدیث میں آتا ہے, آپ نے حضرت ابو امامہ سے پوچھا, کیا بات ہے میں تمہیں مسجد میں نماز کے اوقات کے علاوہ بھی دیکھتا ہوں, کیا کرتے ہو مسجد میں, اتنا وقت کیوں لگاتے ہو یہاں؟ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ فکریں ہیں, کچھ قرضے ہیں جو مجھ سے چمٹے ہوئے ہیں. اور یہ جو افکار اور ہموم ہوتے ہیں نا, جو انسان کے اوپر ایک ذمہ داری کی شکل میں ہوتا ہے, اور وہ انسان کو کھائے جاتے ہیں, اور ان فکروں میں انسان کی صلاحیتیں, طاقتیں بھی کم ہوتی ہیں, وہ جو انرجی اس میں لگتی ہے وہ کسی اور کام میں لگنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو اگر تم پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تمہاری فکر بھی دور کر دے گا اور قرضہ بھی ادا کر دے گا. انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا, یہ دعا صبح و شام پڑھ لیا کرو, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. فرمایا کہ اگر صبح اور شام یہ پڑھ لو گے تو تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں, یہ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری فکریں دور کر دی اور میرا قرض ادا کر دیا. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. شادی کا معاملہ ہے, شادی نہیں ہو رہی اور فکر مند ہے, یا مالی معاملات میں پریشانی ہے, یا اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے, کسی بھی معاملے میں اگر کوئی پریشانی تو صبح شام اس دعا کو لازم پکڑ لیں. کتنی دیر لگتی ہے اسے ایک دعا کو مانگنے میں؟ تو آپ نے ان کا سارا وقت بچا دیا نا, کہ یہ جو نماز کے اوقات کے علاوہ تم بہت دیر تک یہاں رہتے ہو, فکر مند رہتے ہو, پھر کبھی کچھ پڑھتے ہو کبھی کچھ. تو جب تک ایک کام کا طریقہ نہیں آتا ہوتا نا, یہ ایک ٹارگٹ پتہ نہیں ہوتا, یا وہ ذریعہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے کون سا کام کرنا ہے, تو وہ جہالت والی بات پھر انسان ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے. اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے, وہ مصلی پہ بیٹھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے, وہ بیٹھی تھی, آپ واپس آئے تو بیٹھے, پوچھا تم اس وقت سے یہیں بیٹھے؟ کہا میں اس وقت سے یہیں بیٹھی. فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں اگر تم 3 دفعہ کہو تو تمہیں اس سارے وقت میں جو کچھ تم نے کیا اس سے زیادہ اجر مل جائے گا. اور پھر آپ نے ان کو وہ کلمات سکھائے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو نفع مند علم, اسی کو علم نافع کہتے ہیں, نفع مند علم انسان کے وقت کو بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ زیادہ دیر بیٹھ کے عبادت نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہر انسان کی زندگی اتنی مصروف ہے, اتنے کام ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی حسرتیں ہوتی ہیں زیادہ دیر بیٹھ کے عبادت کرنے کی, وہ کر نہیں پاتا, پھر ایک گلٹ پیدا ہو جاتی ہے اندر, ہائے فلاں تو ایسے اور ایسے کرتا ہے, میں تو کر ہی نہیں پاتا. تو پھر ایسی چیزیں اور ایسے طریقے موجود ہیں کہ جس سے انسان اپنی وہ ایک نفسیاتی تسکین کا سامان کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز میں پرفیکشن کی طرف مت جائیں. پھر اسی طرح اپنے اوپر جبر کرنا سیکھیں, کچھ کام اپنے سے کرانا سیکھیں. جب تک آپ اپنے آپ سے خود کام نہیں کرا سکیں گے, آپ بہت سے مفید اعلیٰ ترین جس میں بہت بڑے درجے ہیں انسان کے لیے, وہ نہیں کر سکے گا. لیکن اگر آپ اعلیٰ درجوں کے طلبگار ہیں تو کچھ کام اپنے آپ کو کرانے ہی پڑیں گے, اور اس پر کروا لیجئے کہ نہیں اے نفس, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, بھاگ کے کہاں جانا ہے, یہ نہیں چھوڑ سکتے, یہ تمہیں یہی کرنا ہے. کڑوا گھونٹ بھریں اس پر, اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے مائنڈ کو, اپنی سوچ کو, اپنے ذہن کو, اپنی پوری شخصیت کو اس طرف موڑیں. اسی طرح کچھ لوگ کرتے کچھ نہیں لیکن مصروف بہت نظر آتے ہیں, اس عادت کو چھوڑ دیجیے. لک بزی ڈو نتھنگ.
اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنی عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا تعلقات ہوں، ان سب میں اعتدال لائیے. جب اعتدال لائیں گے بہت سا وقت بچ جائے گا. جب ہم لمبی نمازیں شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو لازماً دوسرے کام متاثر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں پوری یکسوئی اختیار کریں. ہمارا بہت سا وقت کیوں ضائع ہوتا ہے؟ جب ہم کلاس میں بیٹھے ہم ادھر ادھر ہل جل رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، وہ لیسن سمجھ نہیں آیا، وقت ضائع ہو گیا نا. جب ہم نے توجہ ہی نہیں کی، سنا ہی نہیں پورا، سمجھا ہی نہیں پورا، وقت ضائع ہو گیا. جب گھر گئے تو پھر لے کے بیٹھے ہیں، وہ اب کیا کریں، وہ سمجھ نہیں آیا، تو پھر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اس وقت نہیں سمجھ میں آیا، وہ بھی دیر لگی. کیونکہ اگر آپ نے پہلے مرحلے پر کام ٹھیک کیا ہوتا تو اگلا مرحلہ بھی آپ کے لیے آسان ہوتا. تو جس وقت جو کام کرنا چاہیے اس میں آپ کنسنٹریشن سے، توجہ سے، یکسوئی سے کام لیں. جس کام میں یکسوئی نہیں ہوتی اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے. مثلا آپ ایک لائن لکھ رہے ہیں، ادھر کوئی آ کے آپ کو سلام کر رہا ہے، دوسری لکھنی شروع ہوئی تو ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج گئی، تیسری لکھنی شروع کی ادھر کوئی بچہ رو پڑا، چوتھی لکھنی کیا کام کریں گے آپ؟ تو جن لوگوں کے پاس یکسوئی نہیں ہوتی وہ سمجھے کہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. چنک یا ایک حصے مقرر کیجیے کہ اتنی دیر میں نے بات نہیں کرنی کام کے دوران، اتنی دیر میں نے اٹھنا نہیں. میں جو PhD کر رہی تھی کہ بلیو می بعض اوقات میں 8 گھنٹے ایک سیٹ پہ بیٹھی ہوں، بغیر مبالغے کے 8 گھنٹے بیٹھی ہوں آ کے کتابوں میں. اور جب اٹھی ہوں تو کئی گھنٹے گزر چکے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا 2 لائن ادھر سے پڑھ لی 2 ادھر سے پڑھ لی، پڑھتے 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 یہ بالکل ایسے جیسے آپ جتنی گہرائی میں جاتے ہیں اتنے ہی پہ جوہر لاتے ہیں. سطحی وقتی سرفیس کے مطالعے سے آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. اس کے لیے پہلا ایک وقت آتا ہے نا جب آپ پڑھنے لگتے، جیسے نیند ہوتی ہے نا، تو شروع میں آپ سونے لگتے، کچی نیند ہوتی ہے، پھر ایسا ایسا گہری ہوتے ہوتے پھر آپ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں. تو پھر ڈیپتھ میں ہمیشہ جانے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. جیسے آپ سمندر کی گہرائی میں اترنا چاہیں تو اب یہ تو نہیں کہ ڈبکی لگائی اور نکل آئے اور آپ کو چلنا ہے موتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں میز پر پڑھنے لگے، پہلے تو آپ اپنے آپ کو فزیکلی مینٹلی اس میں ان کریں گے، ٹائم لگے گا، پھر شروع ہوئے، پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، پھر آپ کا دماغ جاگنے لگا، پھر آپ کے اندر کے طبق روشن ہونے لگے، پھر جا کے آپ کوئی چیز لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. پھر جب آپ لکھنے لگے تو پھر آپ نے جو اس وقت سوچا جو آپ کے اندر اسے نکال کے رکھ لیں، لکھ لیں. اگر آپ نہیں نہ لکھے اور اٹھ گئے بیچ میں تو کیا ہوگا؟ دوبارہ جب آئے گے پھر آپ کو پچھلا سارا پروسیجر دہرانا پڑے گا. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو واقعی جم کے ایک خاص محدود وقت کے لیے لگ کے کام کرنا چاہیے، ورنہ کیا نہ کیا برابر ہو جاتا. ہر کام کی نیچر ایسے نہیں ہوتی، لیکن جن کاموں کی آپ کوالٹی چاہتے ہیں اور جو کام واقعی آپ کی زندگی کی پرائرٹی ہے، اور اس میں ہمیں نماز سے سبق سیکھنا چاہیے. میں جتنا بھی نماز پہ غور کرتی ہوں تو مجھے اس کے فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نکال کے ایک کام پر مخصوص یا مقرر کر دیا تھا نا، فکس کر دیا تھا، بس یہی کرو، اب ہلنا جلنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہونا، دیکھنا نہیں کہیں اور، بولنا نہیں، کھانا نہیں، جو کہا جا رہا ہے وہی کرنا ہے. کھڑے ہونے کے لیے تو بیٹھنا نہیں، بیٹھنے کے لیے کہا تو کھڑے نہیں ہونا، اتحیات کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، جو سجدے میں پڑھنا وہ سجدے میں پڑھنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر بات کو بہت سنجیدگی سے نہ لیں، بہت سیریس نہ. کسی نے کچھ کہہ دیا دل تھام کے بیٹھ گئی، آج تو فلاں مل گیا تھا، میرا تو موڈ ہی آف ہو گیا، سارا دن اسی میں گزر گیا، وہی بات بار بار سوچنے کرے. آپ دیکھیں وہ تو کہنے والا کہہ کے گزر گیا، اس کو تو بھول بھی گیا ہوگا، اور آپ لے کے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہر چیز کو بہت سنجیدگی سے نہ لیں. اور پھر یہ ہے کہ بہت سی چیزوں ناخوشگوار باتوں کو صرف مسکرا کے ٹال دیں، مسکرانا سیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسکرانے سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کسی سے ناراضگی ہے صرف مسکرا کے دیکھ لیں. یعنی عموماً گھروں میں جو چھوٹی موٹی کھچ کھچ لڑائی جھگڑا چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے نا، جہاں بھی لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اس کا حل کیا؟ صرف مسکراتے جائیں اور لوگ خود ہی ناراضگیاں بھولتے جائیں گے. ورنہ گھنٹوں بھی آپ ان کو کلیریفیکیشن دیتے رہیں گے، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کہا، ہو سکتا ہے کہ پھر بھی نہ کوئی دوسرا سمجھے.
اور پھر آپ بھی اپنے دل میں گرج پال لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ اپنے اوقات کو انہی چیزوں میں ضائع کرتے رہیں۔ بہرحال ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں اور ان سب خرافات سے بچیں کہ جن میں پڑھنے سے آپ کے نہ ایمان میں اضافہ ہوگا، نہ علم میں اضافہ ہوگا، اور نہ ہی اعمال صالح کے درجات میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام